بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے بادشاہ، ہم سب جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے، قسم قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے، قرابتوں کو قطع کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے۔ ہم میں جو زبردست ہوتا اور یہ چاہتا کہ کمزور کو کھا جائے، اسی حالت میں تھے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، ہم میں سے اپنا ایک پیغمبر بھیجا جس کے حسب نسب، صدق، امانت، پاک دامنی اور عفت کو ہم خوب پہچانتے ہیں۔ اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک مانے اور ایک جانے اور ایک سمجھے، صرف اسی کی عبادت اور بندگی کرے، اور جن بتوں اور پتھروں کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے ان سب کو ایک لخت چھوڑ دے۔ سچائی اور امانت اور صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک اور خونریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا، اور تمام بے حیائیوں سے اور باطل اور ناحق کہنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے ہم کو منع کیا، اور یہ حکم دیا کہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرے، کسی کو اس کا شریک نہ کرے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اور روزہ رکھے، غرض یہ کہ جان اور مال سے خدا کی راہ میں دریغ نہ کرے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات اسلام کا ذکر کر کے فرمایا، بس ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ من جانب اللہ لے کر آئے اس کا اتباع اور پیروی کی، چنانچہ ہم صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، حلال چیزوں کو کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں۔ محض اس پر ہماری قوم نے ہم کو طرح طرح سے ستایا اور قسم قسم کی اذیتیں پہنچائی، تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر گزشتہ بے حیائیوں میں پھر مبتلا ہو جائے۔ جب ہم ان کے مظالم سے تنگ آ گئے اور اپنے دین پر چلنا اور ایک خدا کی عبادت اور بندگی کرنا دشوار ہو گیا، تب ہم نے اپنا وطن چھوڑا، اور اس امید پر کہ آپ ظلم نہ کریں گے، آپ کی ہمسائیگی کو سب پر ترجیح دی۔ نجاشی نے کہا، کیا تم کو اس کلام میں سے کچھ یاد ہے جو تمہارے پیغمبر اللہ رب العزت کی طرف سے لائے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، اچھا، اس میں سے کچھ پڑھ کر مجھ کو سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو نکل آئے، روتے روتے بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ داڑھی رکھتا تھا، اور یہی تمام انبیاء علیہم السلام کا طریق رہا۔ معاذ اللہ، کسی پیغمبر نے کبھی داڑھی نہیں منڈوائی۔ داڑھی رکھنا خاص حضرات انبیاء علیہم السلام اور مرسلین کا طریق رہا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تلاوت ختم فرما چکے تو نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، اور قریش کے وفد سے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہیں کروں گا، اور نہ اس کا کوئی امکان ہے۔ عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ اس طرح بادشاہ کے دربار سے بے نیل و مرام باہر نکلے تو عمرو ابن العاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس سے ان لوگوں کو بالکل نیست و نابود ہی کر دے گا۔ عبداللہ ابن ابی ربیعہ نے کہا، ایسا ہرگز نہ کرنا، ان لوگوں سے ہماری قرابتیں ہیں، یہ ہمارے عزیز اور رشتہ دار ہے، اگرچہ مذہباً ہمارے مخالف ہے۔ مگر عمرو ابن العاص نے ایک نہ سنی۔ اگلا روز ہوا کہ عمرو ابن العاص نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا بھیجا۔ اس وقت صحابہ کو بہت تشویش ہوئی۔ جماعت میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس پر سب نے متفقہ طور پر کہا کہ خدا کی قسم، ہم وہی کہیں گے جو اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو کچھ بھی ہو ذرا برابر اس کے خلاف نہ کہیں گے۔ دربار میں پہنچے نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ اور اس کے رسول تھے، اور خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر یہ کہا، خدا کی قسم، مسلمانوں نے جو کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں۔ اس پر درباریوں نے بہت ناک بو چڑھائے، مگر نجاشی نے ذرہ برابر پرواہ نہ کی، اور صاحب کہہ دیا کہ تم کتنا ہی ناک بو چڑھاؤ، مگر حقیقت یہی ہے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، ایک سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کرتا، اور حکم دیا کہ قریش کے تمام تحائف اور ہدایہ واپس کر دیے جائے، مجھ کو ان کے نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں، واللہ خدا نے میرا ملک اور میری سلطنت بغیر رشوت کے مجھ کو دلائی، لہذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ دربار ختم ہوا اور مسلمان نہایت شاداب و فرحا، اور قریش کا وفد نہایت ذلت اور ندامت کے ساتھ باہر نکلا۔